اب میں دعوت دیتا ہوں حکیم عزیز صاحب شاہ کوٹ فیصل آباد سے، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ انہوں نے ان 7 دنوں کے اندر نبض کی جو کلاس ہوئی اس کے اندر کیا کھویا کیا پایا، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، میں نے استاد محترم کا شعر کئی بار سنا تھا، کئی بار پڑھا تھا کہ ہم چراغ سحر ہیں، روشنی لے لو، پھر ڈھونڈتے پھرو گے کہ رستہ کدھر ہے۔ تو حاضرین محفل، جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے استاد جی کے اس شعر کا صحیح معنوں میں مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ الحمدللہ ہم نے ان 7 دنوں میں حقیقت طب کو واقعی پا لیا۔ جناب مفکر فنون مفرد اعضاء حکیم رانا محمد سرور صاحب نے اس قدر شفقت سے، محبت سے ہمیں فنون مفرد اعضاء کے حوالے سے اس کے رموز و اوقاف کے خزانے سے مالا مال کر دیا۔ آپ کی محنت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ کلاس تو تھی 8 سے 10 بجے تک، لیکن کلاس چل رہی ہے 8 سے 12 بجے تک بھی چل رہی ہے، اور پھر صبح فرسٹ ٹائم دوبارہ جو ہے وہ میرے کلاس فیلوز آ جاتے اور استاد جی کا انتظار کرنا شروع کر دیتے، اور استاد جی بھی صبح آ جاتے، اور ہم ان سے مختلف قسم کے جو ہے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے، پریکٹس کرتے۔ اور کمال یہ ہے کہ ایک شخص جس کی 75 پلس ایئر ایج ہے، وہ صبح کا آیا ہے اور رات 12 بجے تک جانے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ صرف یہی تڑپ تھی اس کے دل میں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اپنے ان بچوں کو دے دوں۔ ہم نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ان 7 دنوں میں۔ میرے خیال میں بہت سی کتابیں پڑھ لی جائیں، طب کی لائبریریاں کھنگال لی جائیں۔ جو تجربات استاد جی نے بتائے وہ واقعی انمول تھے، اور جو بہت سارے تجربات تھے استاد جی نے بتائے، ان میں سے میں یہاں پہ ان سب کا تذکرہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بہت قلیل ہے۔ ان میں سے میں 3 کا تذکرہ کروں گا کہ استاد جی نے سب سے پہلے درجات ادویات بتائیں۔ یہ تو عام ہیں، دوسرے اطباء بھی بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن جو منفرد بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ درجات ادویات کے ساتھ ساتھ ان کو امپلیمنٹیشن ان کی کیسے کرنی ہے، درجات امراض پر ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ بھی استاد جی نے بتایا۔ اور پھر نبض شناسی کے سرور و رموز ہمیں بتائے۔ اور جہاں استاد جی کا اتنا زیادہ پیار، محبت، شفقت تھی، وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ اپنی کلاس میں دیکھا کہ میرے کلاس فیلوز کا بھی بہت زیادہ جذبہ تھا اس میں۔ صورتحال یہ تھی کہ ہم دوست تھے، کلاس فیلوز تھے، اگر کہیں جانا ہوتا اس دوران ضروری کام کے حوالے سے، کھانا کھانے یا نماز پڑھنے یا کسی اور کام، تو استاد جی بیٹھے ہیں تو اپنے فیلو کو بتا کے جانا، یار تم استاد جی کے پاس بیٹھو کاغذ پینسل لے کے، جیسے ہی استاد جی کو ارشاد فرمائیں فوراً نوٹ کر لو تاکہ وہ قلم بند ہو جائے۔ اور پھر جب واپس آتے تو سب سے پہلے یہ پوچھتے استاد اپنے فیلو سے کہ استاد جی نے کیا بات بتائی تھی، کوئی چیز نوٹ کی ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کو بتاتے۔ اور میں نے اتنا زیادہ جذبہ بلبلہ کسی اور کلاس میں نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے میں بھی اسکولوں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھا ہوں، تو اس دوران جو ہے میں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہر قربانی دے کے جو ہے وہ یہاں پہنچے دوست احباب اپنے تمام مصروفیات چھوڑ کے، لیکن اتنا جذبہ میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا کہ
میں استاد جی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ استاد جی کی صحت میں، ان کے مال و جان میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں کلاس کا انتظام کرنے والے احباب خصوصاً جو یہاں پہ نہیں ہیں اور میری ان سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، صرف ٹیلی فونک گفتگو تھی، حکیم سمیع اللہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے استاد جی سے متعارف کروایا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں ڈاکٹر اشرف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن سے جب بھی کال پہ بات کی، رہنمائی لی، انہوں نے لازمی جو ہے وہ مجھے رسپانس دیا، پازیٹیو رسپانس دیا، اور اگر کبھی کال اٹینڈ نہیں کر سکے تو انہوں نے بعد میں جو ہے خود کال کی یا میسج چھوڑا۔ اسی طرح میں اسلم صاحب کا، حکیم محمد اسلم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ میں ان سے بھی جو ہے وہ جو بھی معلومات دیتا ہوں وقتاً فوقتاً وہ مجھے پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہ ان کے پاس شاید میرا نمبر بھی سیو نہ ہو، تو اس کلاس کے حوالے سے بھی میں کافی عرصے سے ان کے ساتھ بھی تھا، تاکہ جو ہے وہ میں نے کلاس ٹائمنگ بھی پوچھی تھی آپ سے کہ میری ٹائمنگ کیا ہے۔ تو اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کے استاد جی نے نصیحت کی ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی۔ بہت شکریہ۔